نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چمن کے پھول، جنتیوں کے سردار اور آخری خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک ذکر اور شکر دونوں کا مہینہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کے گناہ اور غلطیاں رب ذوالجلال معاف فرما رہا ہوگا اور ہماری عبادتوں کو، ہماری سعی کو، ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہو۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے اسی مہینے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ تمام آسمانی کتب اسی ماہ میں دنیا پر آئیں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو پہلی فتح مشرکین مکہ کے خلاف ملی، یعنی فتح بدر۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جب رب ذوالجلال نے اور ان کے غلاموں کو فتح مبین یعنی فتح مکہ عطا فرمائی۔ اور اگر آج کی تاریخ دیکھیں تو اسی ماہ میں ہمیں یہ عظیم مملکت پاکستان ملا جو ہماری جائے نماز ہے۔ 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا تقریباً وسط آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق مومنین اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی آلودگی دور کر رہے ہیں۔ اس دوران یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اس ماہ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، چونکہ یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ اس ماہ کے دوران آپ طویل قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تو تمام قرآن ازبر یاد تھا، تو آپ تلاوت اپنے قیام کے دوران کرتے تھے۔ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، 2/3 رات آپ کھڑے رہتے تھے۔ لیکن ہم عاجز اور مسکین کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ دن کا روزہ جو کہ فرض ہے، اس کے علاوہ تراویح کے بعد بھی ہم راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا کر سکیں، جتنا ممکن ہو، جتنی ہماری ہمت ہو اتنا کریں، لیکن کریں ضرور۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ 2 چیزیں انسان کی شفاعت کریں گی قیامت کے دن، اور ان کی شفاعت اور ان کی سفارش رب ذوالجلال منظور فرمائے گا، ایک روزہ اور دوسرا قرآن۔ جب حشر میں، میدان حشر میں اللہ کے سامنے انسان پیش ہوگا تو روزہ آ کر رب ذوالجلال کے سامنے سفارش کرے گا کہ الہ العالمین، دن میں میں نے اس شخص کو کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، اس نے تیری رضا کی خاطر صبر کیا، تو مہربان ہے، تو اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اسی طرح قرآن کریم بارگاہ الہی میں پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے الہ العالمین، میں نے اس کو راتوں میں نیند سے روکے رکھا، اس کو سونے نہیں دیا، یہ صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر میری تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ اے الہ العالمین، تو رحمان الرحیم ہے، اسے بخش دے، تو رب ذوالجلال اپنے ایسے بندے کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے آقا کریم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک
کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا تب کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ افطار کے وقت اسے یہ خوشی ملتی ہے کہ رب ذوالجلال اس کی تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے، اور اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے رب کا حکم پورا کر لیا ہے۔ اور قیامت کے دن جب رب کے حضور وہ پیش ہوتا ہے تو اسے یہ خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اور حشر کی حشر سامانیاں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اسے رب ذوالجلال اپنے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان گناہوں سے بھر جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ مہینہ، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو صرف آپ ہی اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے، ساری مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ دار کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں، اور پانی کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں اور اس کی معافی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت بھی عطا کرتا ہے، مغفرت بھی عطا کرتا ہے، نجات بھی عطا کرتا ہے، اور یہ سارے دروازے اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو رحمت بھی سب کو ملتی ہے، مغفرت بھی سب کو ملتی ہے اس مہینے میں، نجات بھی سب کو ملتی ہے، تمام روزہ داروں کو ملتی ہے، لیکن وہ کون ہیں جو سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو سب سے زیادہ رحمت اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، مغفرت اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، اور نجات اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرے گا۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ نے ایسا کیا؟ کیا آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ کسی پر رحم کر سکیں، کسی کے لیے رحمت کا سامان بن سکیں؟ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں یہ موقع عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ موقع ملا اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ ہی حقدار ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی وقت ہے، اس رحمت کو سمیٹنے کی مزید کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور معافی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جس نے اللہ کی مخلوق کو معاف کیا۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ نے ایسا کیا؟ کیا کوئی ایسا شخص کہ جس نے آپ کا دل دکھایا ہو، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، اب وہ نادم ہو، آپ سے معافی مانگ رہا ہو، آپ نے اسے معاف کر دیا ہو؟ کیا آپ کو یہ موقع ملا؟ اگر نہیں ملا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں یہ موقع عطا فرمائے، اور اگر ملا اور آپ نے کسی کو معاف کر دیا ہے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے آپ سب سے بڑے حقدار۔ نجات کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ عزیزان محترم، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کسی کی تکلیف سے آپ نے اسے نجات دی؟ کیا آپ نے کسی اپنے مومن بھائی بہن کی مشکل آسان کی؟ کیا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کا سامان بنے؟ اگر آپ نے کسی کی مشکل آسان کی، کسی کی پریشانی دور کی، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کے سب سے بڑے حقدار آپ ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ موقع نہیں ملا تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں یہ موقع عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ موقع ملا اور آپ ایسا نہیں کر سکے تو یاد رکھیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی موقع ہے۔ یہ عظیم نعمت اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں، اس دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں کہ یہی خزانے ہیں جو آپ نے سمیٹنے ہیں، یہی چیزیں ہیں جن کا پھل آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے اور آپ کے اعمال اس ماہ میں کیے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ رب تعالیٰ کا محبوب فرماتا ہے کہ اس ماہ میں کیا ہوا نیک عمل 70 گنا اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ 70 گناہ کا مطلب کوئی میتھمیٹیکل 70 نمبر نہیں ہے، 70 گناہ کا مطلب ہے بے شمار،
بے حساب، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اس موقع پر آپ سے میری ایک التجا ہے، آپ اپنے لیے تو دعائیں کر ہی رہے ہوں گے، لیکن مجھ عاجز کے لیے، مجھ مسکین کے لیے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو لازمی مجھے یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ، میری خطائیں، میری غلطیاں بھی معاف فرمائے، مجھ جیسے چھوٹے اور گناہ گار اور پست شخص کے گناہ معاف فرما کر اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔